سورہ فیل میں ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ اور اس کا لشکر ہے۔ ابرہہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے یمن میں ایک کنیسہ یعنی عبادت خانہ بنایا تھا اور چاہتا تھا کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے یمن میں آئیں، اسی کا حج کریں، اسی کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار لگتی تھی۔ ایک دن قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس پر ابرہہ کو بہت طیش آیا اور اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کی قسم کھائی اور اس ارادے سے ہاتھیوں کا لشکر لے کر نکلا اور خود عظیم الجثہ کوہ پیکر ہاتھی پر سوار تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اہل مکہ کے جانور قبضہ کر لیے۔ ان میں 200 اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ جب عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ میرے اونٹ ابرہہ نے قبضہ کر لیے ہیں تو وہ ابرہہ کے پاس آئے جو اس وقت ایک عارضی سے شاندار تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کی مردانہ وجاہت اور حسن و جمال دیکھ کر مرعوب ہو گیا۔ عبد المطلب کی تعظیم و تکریم کی، اپنے پاس بٹھایا، آنے کی وجہ دریافت کی۔ عبد المطلب نے کہا، میرے اونٹ جو آپ نے قبضہ کر لیے ہیں واپس کیے جائیں۔ ابرہہ نے جب یہ بات سنی تو اسے بہت تعجب ہوا اور کہا، میں تو خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں، وہ تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا معظم و محترم ہے، تم بجائے اس کی بات کرنے کے اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہو۔ عبد المطلب نے کہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اسی لیے اسی کی بات کر رہا ہوں، جو کعبے کا مالک ہے وہ اس کی خود حفاظت کر لے گا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے اہل قریش کو آ کر حال سنایا اور مشورہ دیا کہ پہاڑوں کے دامن میں پناہ لے لی جائے۔ اہل قریش نے ایسا ہی کیا۔ عبد المطلب نے در کعبہ پر پہنچ کر کعبہ کی حفاظت کی دعا کی اور اہل قریش کی طرف واپس پہاڑوں پر چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح تڑکے اپنے لشکر کو تیاری کا حکم دیا اور ہاتھیوں کو تیار کیا، لیکن ابرہہ کا محمود نامی ہاتھی کعبہ کی طرف نہ چلا، کسی اور طرف چلاتے تو چلنے لگتا، جب کعبے کی طرف رخ کرتے تو بیٹھ جاتا۔ اسی دوران سمندر کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے جن کے پنجوں اور منہ میں سنگریزے تھے۔ وہ سنگریزے گراتے، جس پر بھی سنگریزے گرتے وہ نیست و نابود ہو جاتا۔ اس طرح ابرہہ اپنے لشکر سمیت واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد ابر رحمت جم کر برسا اور تمام غلاظت صاف ہو گئی۔ محمد عبد المعبود اپنی کتاب تاریخ مکہ المکرمہ میں لکھتے ہیں، اس واقعے کے بعد پہلی مرتبہ عرب میں چیچک کا مرض رونما ہوا اور اس واقعے کے 50 روز بعد ماہ اپریل 571 عیسوی کو محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم رنگ و بو میں تشریف لائے۔